بسم الله الرحمن الرحيم. Jamia Abu Bakr Mosque, Toronto, Canada, after 12th Tarabi. Today is Saturday, 16th of November 2002. The Bayan is presented by Hazrat Maulana Mufti Saeed Ahmed Palanpuri Sahib Damat Barakatuhu. Bismillahirrahmanirrahim. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. بزرگوں اور بھائیوں، 3 آیات پاک ہیں، 3 جگہ سے پڑھی گئی. پہلی آیت کا ترجمہ یہ ہے: بے شک ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے، اسی طرح جس طرح سے نوح علیہ السلام کی طرف ہم نے وحی کی ہے، اور نوح علیہ السلام کے بعد جتنے انبیاء آئے ہیں ان کی طرف جس طرح سے وحی کی ہے اسی طرح سے ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے. یہ اللہ پاک ارشاد فرمائے: إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ. وحی یہ لفظ تو ہم سنتے رہتے ہیں، لیکن اس کی پوری حقیقت ہمارے ذہنوں میں نہیں ہوتی. اس لیے وحی کیا چیز ہے اسے سمجھو. کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ لوگ عام طور پر بولتے ہیں، کچھ نہ کچھ مطلب بھی سمجھتے ہیں، لیکن ڈیٹیل کے ساتھ مطلب نہیں سمجھتے. جیسے کسی سے پوچھیں السلام علیکم، وعلیکم، مزاج شریف، الحمدللہ. اب اس نے پوچھا مزاج شریف اور اس نے جواب دیا الحمدللہ. دونوں سے پوچھو کہ مزاج کس پرندے کا نام ہے اور شریف کس بلا کا نام ہے، تو نہ یہ بتا سکتا ہے نہ یہ بتا سکتا ہے کہ مزاج کیا چیز ہے اور شریف لگنے سے کیا مفہوم پیدا ہوتا ہے. پھر جب دونوں نہیں جانتے تو پھر پوچھا کیسے اور جواب کیسے دیا؟ اجمالاً دونوں جانتے ہیں. ہر آدمی جانتا ہے مزاج کا مطلب، ہر آدمی جانتا ہے اور اس لیے پوچھتا بھی اور دوسرا جواب بھی دیتا ہے. لیکن آپ ڈیٹیل سے پوچھو کہ مزاج کس چیز کا نام ہے تو نہیں بتا سکتے. مزاج نام ہے. انسان 4 عناصر سے بنا ہے: آگ، پانی، ہوا، مٹی. یہ چاروں مل کر ان میں ایک ایسی مرکب کیفیت پیدا ہو، امتزاجی، کہ ان میں تخالف نہ رہے، اس کا نام مزاج ہے. یہ میں نے اس لیے بتلایا ہے کہ کہیں آپ یہ سوچیں گے کہ مولانا صاحب کو بھی پتہ نہیں مزاج کے معنی معلوم ہے یا نہیں، ایگزامپل تو دے رہے ہیں. اس لیے اس سے زیادہ شرح نہیں کرنی مجھے. مزاج یہ ہے. اسی طرح سے وحی کا لفظ ہر مسلمان جانتا ہے اور سمجھتا ہے، لیکن ڈیٹیل سے کہ وحی ہے کیا چیز اس کی پوری تفصیل سے نہیں جانتا. اس لیے تھوڑی اس کی تفصیل عرض کروں. قرآن کریم اور احادیث شریفہ اس زبان میں ہیں جو زبان حضور کی تشریف آوری سے پہلے بولی جاتی ہے. کوئی نئی زبان میں قرآن نہیں نازل ہوا، کوئی نئی زبان میں حدیثیں نہیں فرمائی گئی.
جو پہلے سے معلوم نہیں کب سے عربی زبان بولی جاتی تھی، اور حضور کے زمانے میں جو عربی عرب میں رائج تھی انہی محاورات میں قرآن و حدیث آئے۔ قرآن و حدیث میں جو باتیں بیان کی گئی ہیں یہ تو کامن باتیں ہیں، جو عام باتیں ہیں، اور کچھ دین کی مخصوص باتیں ہیں۔ ان مخصوص باتوں کے لیے الفاظ کہاں سے لائے گئے؟ کیونکہ وہ دین کی جو مخصوص باتیں ہیں وہ تو پہلے لوگ نہیں جانتے اور ان کے لیے الفاظ بھی نہیں تھے۔ اب ہمیں دین کی کچھ مخصوص باتیں بیان کرنی ہیں، اس کے لیے لفظ کہاں سے لائے؟ اس کے لیے الفاظ بورو کیے جاتے ہیں۔ وہ جو پہلے الفاظ آئی تھے ان الفاظ کو نقل کیا جاتا ہے اور ان کو نیا مفہوم کہلایا جاتا ہے۔ تو لفظ کے پہلے جو معنی ہوتے ہیں وہ لغوی معنی کہلاتے ہیں، اور پھر شریعت نے ان کو منتقل کر کے جو نئے معنی پہنا ہے وہ اصطلاحی معنی کہلاتا ہے۔ اس لفظ کے لغوی معنی یہ ہیں اور اس لفظ کے اصطلاحی معنی یہ ہیں۔ یہ اصطلاحی معنی یوں بنانے پڑتے ہیں کیونکہ جب دین شریعت نازل ہوتی ہے تو کوئی نئی حقیقتیں پیش کرتی ہے اور اس کے لیے پہلے سے الفاظ موضوع نہیں، تو انہی الفاظ کو لے کر ان کو ایک نئے معنی پہنانے پڑتے ہیں، مگر پہلے معنی ختم نہیں ہو جائیں گے۔ پہلے معنی بالکل ختم کر دے، گدھا لفظ لیا اور معنی لیے اس کے گھوڑا، تو ایسے دوسرے معنی نہیں پہنا دیں گے۔ پہلے لفظ کے معنی باقی رکھ کر اس کے مفہوم میں اضافہ کیا جائے گا اور یہ ایک نئے اصطلاحی معنی بنے۔ مثال لو، نماز جو ہم نے پڑھی ابھی، یہ سبھی نبیوں کے یہاں تھی، مگر عربی بولنے والے پیغمبر کے یہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام عربی بولتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان عربی نہیں تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان عربی نہیں تھی، صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زبان عربی تھی، اور وہ جو زمزم کا کنواں نکلا تھا اور یہ قبیلہ وہاں آ کر بس گیا تھا، حضرت اسماعیل نے اس قبیلے سے عربی زبان سیکھی۔ جرہم قبیلہ آیا تھا، اس جرہم قبیلہ میں عربی تھی، تو حضرت اسماعیل علیہ السلام وہ قبیلہ یہاں بس گیا، تو یہ بچہ انہی بچوں میں بڑا ہوا، تو ان قبیلے سے حضرت اسماعیل نے عربی سیکھی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے دین میں یہ جو ہم نماز پڑھتے ہیں اس کے لیے کیا لفظ تھا معلوم نہیں، کیا لفظ، وہ اتنا لمبا زمانہ گزر گیا ہے کہ اس کا نسب نامہ بھی محفوظ نہیں۔ خود حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا نسب نامہ عدنان تک بیان کی، آگے فرمایا کہ آگے نسب نامہ محفوظ نہیں، تو اتنا لمبا زمانہ گزر گیا۔ تو اب حضرت اسماعیل علیہ السلام کے دین میں اس نماز کے لیے کیا لفظ ہوگا، اللہ جانے کیا لفظ ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام کے دین میں، عیسیٰ علیہ السلام کے دین میں کیا لفظ ہوگا، ان کی زبان عربی تھی نہیں، کہ جو بھی لفظ ہوگا وہ حضور کی شریعت میں قرآن و حدیث میں وہ لفظ دیکھا رہے۔ قرآن و حدیث جو نبی آخر الزمان پر دین نازل ہو عربی میں ہو، لہذا عربی لفظ چاہیے۔ یہ الفاظ دوسری زبانوں کے ہیں، اور اسماعیل علیہ السلام کا لفظ معلوم نہیں، تو شریعت نے ایک لفظ جو عربی میں بہت سے جگہ پر استعمال ہوتا تھا، صلاتن، جس کے معنی تھے دعا، اس لفظ کو منتقل کیا اور اس کو ایک مفہوم پہنایا نیا۔ وہ نیا کیا ہے؟ یہ جو ہم نماز پڑھتے ہیں تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام تک، یہ جو پوری ہیئت قضائی ہے اس کا نام صلاۃ، اور اس میں دعا بھی آتی۔ قاعدے اخیرہ میں جب تمام نماز پڑھ کے نمٹ جاتے ہیں تو قاعدے اخیرہ میں تحیات پڑھتے ہیں، درود شریف پڑھتے ہیں۔ یہ تحیات اور درود شریف یہ دعا کے لیے تمہید ہے، اور پھر درود شریف پڑھ کر دعا پڑھتے کرتے ہیں۔ ہم تو ایک دعا یاد کر رکھی، اللہم انی ظلمت نفسی، تو یہی ایک دعا نہیں، آپ گھنٹہ پر دعا مانگتے رہی۔ تحیات پڑھ کر کے درود شریف پڑھ کر آپ گھنٹہ پر دعا مانگتے رہیے، جتنی مانگنی ہو مانگنی ہے، دو چیزوں کا لحاظ کر کے۔
ایک تو ہے کہ وہ دعا آپ عربی میں مانگیں گے، عربی کے علاوہ کوئی اور لینگویج میں مانگیں گے، نماز ٹوٹ جائے گی۔ دوسرا یہ کہ اس دعا میں اللہ تعالیٰ سے آپ کوئی ایسی چیز نہیں مانگیں گے جو کسی بندے سے مانگی جاتی، ایسی چیز مانگیں گے نماز ٹوٹ جائے گی۔ نماز سے باہر ایسی چیز کہ اللہ سے مانگیں گے، نماز سے باہر ایسی چیز جو بندوں سے مانگی جاتی ہے ایسی بھی نماز سے باہر اللہ سے مانگیں گے۔ حدیث شریف میں ہے کہ اللہ سے ہر چیز مانگو، تمہارے چپل کی پٹی تسمہ ٹوٹ جائے تو یہ بھی اللہ سے مانگو۔ تو نماز سے باہر تو ہر چیز اللہ سے مانگیں گے، لیکن نماز میں یہ قید ہے کہ اگر نماز میں کوئی ایسی دعا مانگی گئی، اللہ سے کوئی ایسی چیز مانگی گئی جو بندوں سے مانگی جا سکتی ہے تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ اور عربی کے علاوہ دوسری لینگویج میں نماز مانگو، دعا مانگو تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ ان دو شرطوں کا لحاظ کر کے پیٹ بھر کر دعا مانگو، اور جب ساری دعا مانگ چکو سلام پھیر دو۔ غرض نماز میں دعا ہے، اور دعا کے علاوہ بہت کچھ، تکبیر تحریمہ ہے، قرات ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے، یہ ہے وہ ہے، اور سارے مجموعے کا نام صلاۃ۔ یہ لفظ صلاۃ پہلے سے استعمال تھا، یہ اللہ نے آسمان سے نیا لفظ نازل نہیں کیا، پہلے یہ لفظ استعمال ہوتا تھا اور دعا کے معنی میں استعمال ہوتا تھا۔ اس لفظ کے دعا یہ لغوی معنی، پھر اسے شریعت نے اپنی اصطلاح بنائی اور ایک ارکان مخصوصہ، افعال مخصوصہ کا نام رکھا صلاۃ، یہ اصطلاحی معنی ہو۔ یہ میں نے مثال دی سے آپ سمجھیں کہ حضور کی شریعت جو قرآن و حدیث نازل ہوئے ہیں وہ عربی میں نازل ہوئے ہیں، عربی پہلے سے بولی جاتی تھی، مگر شریعت نے کچھ نئی اصطلاحات، نئے مفاہیم پیش کیے ہیں، کچھ نئی باتیں پیش کی ہیں۔ ان نئی باتوں کے پیش کرنے کے لیے پچھلے ہی لفظ لیے گئے ہیں اور ان کو نئے معنی پہنائے گئے ہیں۔ پہلے سے جو معنی تھے وہ لغوی معنی کہلاتے ہیں، نئے معنی پہنائے وہ اصطلاحی معنی۔ یہ کوئی بڑا مشکل مضمون نہیں، وہ ہلکا سا مضمون ہے، آپ اسے سمجھ گئے ہوں گے۔ اب آپ آئیے، وہی لفظ پہلے بھی استعمال ہوتا تھا، یہ کوئی نیا لفظ نہیں، پہلے سے لفظ بولا جاتا تھا اور اس کے ایک معنی تھا۔ شریعت میں قرآن و حدیث میں یہ لفظ منتقل کیا گیا اور اس کے ایک نیا مفہوم، تھوڑا سا نیا مفہوم پیدا کیا گیا، مگر جو پہلا مفہوم ہے وہ چھوڑا نہیں گیا۔ پرانا مفہوم تھا، لغوی معنی تھے وحی کے اشارہ خفیہ۔ اشارہ کے معنی تو آپ سمجھے، اور خفیہ کے معنی ہیں چپکے سے، چپکے سے اشارہ کر دیں، یہ اس کے لغوی معنی تھے۔ چپکے سے اشارے کا مطلب کیا ہے؟ مجلس میں بیٹھے تھے، میں نے ایک آدمی کو آنکھ سے اشارہ کر دیا، باقی کوئی نہیں سمجھا، یہ سمجھ گیا کہ کیا کر، یہ وہی۔ ایک نے دوسرے کے دل میں کوئی وسوسہ ڈالا، وائرلیس، یہ بھی وہی۔ قرآن کریم میں ہے وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ، بے شک شیاطین اپنے دوستوں کو وحی کرتے ہیں، اپنے فرینڈز کو وحی کرتے ہیں تاکہ وہ تمہارے ساتھ بحث مباحثہ کریں، تمہارے ساتھ جھگڑیں۔ یہ آیت کریمہ آئی ہے، ایک مضمون چل رہا ہے کہ جانور کی حلت کے لیے اس پر اللہ کا نام لینا ضروری ہے۔ اگر اللہ کا نام نہیں لیا گیا ہے اور خود بخود جانور مر گیا ہے تو حرام ہے، مردار ہے۔ یہ مضمون اللہ نے بیان کیا تو کفار نے اعتراض کیا کہ لو بھائی، اپنا مارا تو حلال اور اللہ کا مارا مردار، جو خود بخود مر گیا وہ تو اللہ نے مارا، تو اللہ کا مارا تو مردار، اور چھری لے کر خود ذبح کاٹ دیا، اپنا مارا حلال۔ یہ انہوں نے اعتراض کیا تھا تو قرآن اس کا جواب دے رہا ہے اور کہا، قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ یہ مشرکین جو اعتراض کر رہے ہیں، یہ ان کے دل میں یہ اعتراض شیاطین نے ڈالا ہے۔ کیوں ڈالا ہے؟ تاکہ وہ تمہارے ساتھ بحث کرے کہ اللہ کا مارا حرام، اپنا مارا حلال، یہ کیا بات ہوئی؟
وہاں یہ لفظ استعمال ہوا وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ. اب شیاطین کسی نے دیکھا شیطان کو؟ جن تو کسی نے دیکھا ہوگا، جو جس کی عقل کم ہوگی اس نے جن دیکھا ہوگا. جنات نظر آتے ہیں جن کی عقل ناقص ہوتی ہے، جن کی عقل کم ہوتی ہے، آدھے پاگل مجذوب جیسے قسم کے لوگ ہیں، ان کو فرشتے بھی نظر آتے ہیں، جنات بھی نظر آتے ہیں. اور جتنی عقل بڑھتی جائے گی، قوی ہوتی جائے گی، ایسا پردہ گہرا ہوتا جائے گا، پردہ غلیظ گہرا ہوتا جائے گا، گاڑھا ہوتا جائے گا، دوسری چیزیں منکشف نہیں ہوں گی. یہ عقل خود پردہ ہے. اور عقل کم ہوگی. دیکھو جانوروں کو عذاب قبر بھی دکھتا ہے. قبرستان کے قریب جائیں تو قبروں کو جو عذاب ہوتا ہے ان کی چیخوں پکار جانور سنتے ہیں. کیوں سنتے ہیں؟ ہم کیوں نہیں سنتے؟ ان کی عقل ادھوری ہے اس لیے سنتے ہیں. ہم بھی اگر پاگل کے درجے میں چلے جائیں ان پاگلوں کو سنائی دے گا. تو اس لیے یہ کسی کو جو جنات نظر آتے ہیں یہ کمال نہیں ہے، یہ تو عقل کا نقصان ہے. لیکن ایک عام طور پر انسانوں کے پاس جو عقل ہے اس عقل میں جنات بھی نظر نہیں آتے. شیطان تو کہاں نظر آئیں گے کہ وہ شیطان دل میں وسوسہ ڈال رہا ہے، ایسا کہاں نظر آئے. لیکن قرآن کہہ رہا ہے وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ. پھر یہ اشارہ کیسے ہو رہا ہے؟ وائرلیس. شیاطین اشارے کرتے ہیں، ہمارے دل اس اشاروں کو پکڑتے ہیں، اور عجیب کے واسطے کا پتہ نہیں کہ کہاں سے آیا اشارہ، کس طرح آیا، کچھ پتہ نہیں چلتا. یہ بھی ایک اشارہ خفی ہے. بہرحال لفظ وحی کے معنی ہے اشارہ خفی. اب اس لفظ کو اس ورڈ کو شریعت نے لیا اپنے معنی میں، اس کو نئے معنی پہنا ہے. کیا نئے معنی پہنا ہے؟ اللہ کے یہاں سے جو پیغام اللہ کے مخصوص بندوں پر آتا ہے جن کو انبیاء کہتے ہیں، وہ جو مخصوص پیغام وہاں سے مخصوص بندوں پر آتا ہے اس کا نام وحی. کیونکہ یہ بھی اشارہ خفیہ ہے. کبھی کبھی تو فرشتہ باقاعدہ آتا ہے، باقی ہر مرتبہ فرشتے کا آنا ضروری نہیں. بغیر فرشتے کے آئے وہی آتی. حضور نے بہت سی جگہ پر فرمایا ہے کہ نفخ فی روحی، یہ بات میرے دل میں پھونکی گئی. فرشتہ کوئی نہیں آیا، بغیر وائرلیس اللہ کے یہاں سے پیغام حضور کے دل میں پھونکا گیا. تو کبھی یہ وحی جو آتی ہے وہ بیچ میں واسطہ نہیں ہوتا ہے، بغیر واسطے کے انبیاء پر وہ وحی آتی ہے. تو اشارہ خفیہ کے معنی اس وحی میں بھی پائے جاتے ہیں. اور مخصوص معنی ہے اللہ کا پیغام، اور کوئی پیغام نہیں. اللہ کا پیغام اللہ کے مخصوص بندوں پر جو آتا ہے وہ اس کا نام ہے وحی. اور اگر اللہ کا ہی پیغام ہو لیکن اللہ کے مخصوص بندوں پر نہ آئے تو اسے وحی نہیں کہتے، اصطلاحی وحی نہیں کہتے. قرآن کریم میں ہے، کل پڑھی گئی وہ آیت وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، اللہ نے شہد کی مکھی کی طرف وحی کی. یہ جو وحی ہے اصطلاحی وحی نہیں، یہ لغوی معنی میں وحی ہے. یعنی اللہ نے شہد کی مکھیوں کی فطرت ایسی بنائی. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی. یہ شرعی اور تشریعی وحی نہیں انبیاء کی، اس لیے کہ کوئی عورت کبھی نبی نہیں بنائی گی. یہ اجماعی مسئلہ ہے، کوئی عورت کبھی نبی نہیں بنائی گئی. کیوں؟ عورتیں بے قدر ہیں؟ نہیں، عورتیں شقائق الرجال ہیں. پھر ان کو نبوت کیوں نہیں ملی؟ نبوت ہیوی ڈیوٹی ہے، اور جتنی ہیوی ڈیوٹیاں ہیں اللہ تعالیٰ نے عورتوں پر کرم فرمایا ہے، ان کی ناتوانی کو دیکھ کر وہ ہیوی ڈیوٹیاں ان پر نہیں رکھی گئی. کلیہ قاعدہ ہے حکومت کرنا، یہ کوئی معمولی کام نہیں، بہت ہیوی ڈیوٹی ہے. اسلام میں عورتوں کو اقتدار اعلیٰ سونپنے کی اجازت نہیں، کیونکہ عورت رہتے ہوئے حکومت کر ہی نہیں سکتی.
اسی طریقے پر کمانا اور پیٹ بھرنا یہ ہیوی ڈیوٹی ہے، کما کر کھانا۔ اللہ نے عورتوں کے ذمہ کمانا نہیں رکھا، جب تک شادی نہ ہو باپ کھلائے گا، شادی ہو جائے اس کے بعد شوہر کھلائے گا، پھر شادی کے بعد بیوہ ہو جائے تو خاندان کے مالدار کھلائیں گے جو صاحب نصاب ہے۔ کما کر کھانا یہ عورتوں کے ذمہ اللہ نے رکھا ہی نہیں، یہ ہیوی ڈیوٹی ہے۔ اسی طریقے پر نبوت یہ بھی ہیوی ڈیوٹی ہے، کیونکہ کوئی عورت رہتے ہوئے نبوت کے فرائض انجام دے ہی نہیں سکتی۔ نبی کو تو تمام لوگوں کے پاس جانا ہوگا، دھکے کھانے ہوں گے، ان کی ذہن سازی کرنی ہوگی، ان کے ساتھ بات کرنی ہوگی۔ عورت کیسے جائے گی سب لوگوں کے پاس اور کیسے دین پہنچائے گی؟ عورت جائے گی، زیادہ سے زیادہ عورتوں میں جائے گی، تو صرف عورتوں کے لیے نبوت الگ تھوڑی آئے گی۔ پھر نبیوں کے ساتھ کیا معاملات پیش آئے ہیں ذرا غور کرو، کتنے باری ہوتے ہیں، ایسے ایسی پریشانیوں سے نبیوں کو گزرنا پڑا ہے کہ کتنے بانی ہوتے ہیں۔ عورتیں وہ دشمنیاں اور وہ مخالفتیں عورتیں برداشت کر ہی نہیں سکتی، اس لیے یہ قاعدہ کلیہ رکھو۔ اب لوگوں نے عورتوں کو بھی کہا کماؤ، شوہر کے ہسبینڈ کے دوست بدوش کماؤ، یہ شریعت کا قانون نہیں ہے، یہ دنیا داروں کا قانون۔ شریعت نے کوئی بھاری ذمہ داری عورت کے ذمہ نہیں رکھی، اسی ضابطے سے کبھی کسی عورت کو نبوت نہیں ملی۔ پھر اللہ فرماتے ہیں وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف وحی کی کہ یہ وحی وہ شرعی وحی نہیں ہے، یہ وحی لفظ لغوی معنی ہے۔ اتنی گفتگو سے آپ وحی کا مفہوم سمجھے ہوں گے کہ شریعت میں وحی کے معنی ہیں اللہ کا مخصوص پیغام، جس کو ہم دین کہتے ہیں، شریعت کہتے ہیں، قانون کہتے ہیں۔ مخصوص پیغام کا مطلب یہ اللہ کے مخصوص بندوں کو جو پہنچایا جاتا ہے، یعنی نبیوں اور رسولوں کو جو پیغام پہنچایا جاتا ہے، اس کا نام وحی ہے۔ جب اتنی بات آپ سمجھ گئے تو اب تھوڑا سا آگے بڑھیں۔ وحی کی دو قسمیں، ایک وحی مطلوب اور ایک وحی غیر مطلوب۔ مطلوب کے معنی ہیں تلاوت کی ہوئی، یعنی وہ وحی جس کی تلاوت کرنا ضروری ہے۔ یہ وحی صرف قرآن کریم ہے، صرف قرآن کریم وحی مطلوب ہے۔ اور قرآن کریم وحی مطلوب ہے تین وجہ سے۔ سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو فرائض منصبی تین چار جگہوں پر بیان کیے گئے ہیں، ان فرائض منصبی میں سب سے پہلی ذمہ داری ہے اللہ کے یہاں سے جو قرآن نازل ہو اس قرآن کو لوگوں کے سامنے تلاوت کرو۔ هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته، یہ چار جگہ پر آئے، یتلو علیہم آیاتی، پھر قرآن کو سکھلانا، یہ تو الگ ذمہ داری ہے، اس کا اسی آیت میں اس کا الگ تذکرہ ہے۔ یہ پہلی ذمہ داری یتلو علیہم آیاتی۔ چنانچہ جب بھی نئی وحی نازل ہوتی تھی تو جو صحابہ وحی لکھنے والے ہوتے تھے ان کو بلا کر کے لکھوا دیا تھا، اور پھر جو پہلی نماز کا اجتماع ہوتا تھا اس نماز کے بعد حضور کھڑے ہو کر نئی وحی لوگوں کو پڑھ کر سناتے تھے۔ تو اب یہ جو وحی پڑھ کر سناتے تھے، یہ پڑھی ہوئی مطلوب یہ وحی ہے۔ قرآن کریم نیا نازل ہوتا تھا وہ پڑھ کر سناتے تھے، حدیث اس طرح سے پڑھ کر نہیں سنائی جاتی، قرآن ہی جو نازل ہوتا تھا وہ پڑھ کر سنایا جاتا تھا۔ یہ وحی مطلوب ہے، یتلو علیہم آیاتی کی وجہ سے۔ یہ جو وحی کی قسم ہے قرآن کریم، اس میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذرا دخل نہیں۔
یہ وہی اللہ کے یہاں لفظ بے ہی الفاظ نازل ہوتے ہیں، اور الفاظ ہی نہیں کہاں کہاں آتے ہیں یہ بھی اللہ کے یہاں سے نازل ہوتا ہے، کون سے لفظ کو کس طرح لکھنا ہے یہ بھی اللہ کے یہاں سے نازل ہوتا ہے۔ نبی کا اس میں کوئی دخل نہیں، ادھر سے لی ادھر پہنچائے۔ ہاں دو دخل ہیں، اگر دخل مانو تو دو دخل ہیں، ایک دخل ہے تبلیغ کا اور ایک دخل ہے تبیین کا۔ قرآن کریم میں ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالته۔ اللہ نے اپنے پیغمبر سے کہا کہ ہم جو وحی بھیجیں آپ لوگوں کو پہنچائیے، تو تبلیغ پہنچانا نبی کا دخل تبلیغ کا تو ہے، لیکن آپ غور کیجیے یہ کوئی قرآن کے اندر تھوڑی دخل ہے، یہ تو بائی پاس ہے، سائڈ کی ایک بات ہے، اللہ کے یہاں جو بات آئی وہ پہنچاتی ہے، خود قرآن کے اندر یہ دخل نہیں۔ دوسرا دخل ہے تبیین کا، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، جو لوگوں کی طرف یہ قرآن نازل کیا گیا ہے اس قرآن کو آپ سمجھائیں، تو یہ سمجھانا یہ بھی ایک الگ ہے، خود قرآن میں دخل نہیں ہوا۔ لہذا آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس قرآن کریم میں کسی ادنا دخل نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نہیں ہے، ان کا کام جو وہی آئی اسے لوگوں کو تلاوت کر کے سنا دینی ہے، اور یہ حضور کی تلاوت کی ہوئی ہے، فرمائی ہوئی نہیں۔ یہ قرآن حضور کا فرمایا ہوا نہیں ہے، بلکہ حضور کی تلاوت کی ہوئی وہی ہے۔ ایسی ہی بے علمی اللہ کے یہاں سے آئی ہے، وہ حضور نے تلاوت کر کے سنا دی، اس لیے اس کو وہی مطلوب کہتے ہیں۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ اس وحی کا نماز میں پڑھنا ضروری ہے، اس وحی کے پڑھے بغیر نماز نہیں ہوتی، اور حدیث نماز میں پڑھو گے نماز نہیں ہوگی، اور قرآن نہیں پڑھو گے تو نماز نہیں ہوگی، کیونکہ یہ وحی قرآن نماز میں تلاوت کی جاتی ہے، اس لیے مطلوب ہے۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ ہر مسلمان اس کے مکلف ہیں، انہیں حکم دیا گیا ہے کہ ہر مسلمان کو قرآن کریم کا کچھ نہ کچھ حصہ روزانہ تلاوت کرنا ہے۔ حدیثوں کی تلاوت کرنے کا ایسا حکم نہیں دیا گیا، اور مسلمانوں میں حدیثوں کی تلاوت کرنے کا ایسا معمول بھی نہیں، اور قرآن کریم کی تلاوت کرنے کا مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے، اور مسلمانوں کے یہاں معمول ہے، وہ روزانہ ہر مسلمان قرآن کریم کا کچھ نہ کچھ حصہ پڑھتا ہے، اس اعتبار سے بھی یہ مطلوب۔ بہرحال یہ تین وجہ ہیں جس کی وجہ سے یہ وہی مطلوب ہے، اس میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کوئی دخل نہیں ہے، جس کے الفاظ نہیں اللہ کے یہاں سے آئے۔ دوسری قسم ہے وہی غیر مطلوب، یعنی وہ وہی جو تلاوت نہیں کی گئی، یہ جو غیر مطلوبی انہی تین وجہ سے، ایک تو یہ کہ وہ اللہ کے یہاں سے اس کے الفاظ نہیں آئے، وہ حضور نے فرمائے ہیں، جہاں حدیث آئیں گے تو یوں آئے گا قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات، راوی کہتا ہے کہ حضور نے یہ فرمایا، یہ حضور کو فرمائے ہوئے ہیں ارشادات، یہ تلاوت کیے ہوئے نہیں، لہذا یہ غیر مطلوب ہوئی۔ دوسری وجہ اسے نماز میں نہیں پڑھ سکتے، نماز میں پڑھو گے نماز نہیں ہوگی، ٹوٹ جائے گی، ہوگی تو ٹوٹ جائے گی۔ تیسری وجہ ہے کہ اس کی روزانہ کچھ نہ کچھ حصہ تلاوت کرنے کا مسلمانوں کو حکم نہیں دیا گیا، اور مسلمانوں میں اس کا معمول بھی نہیں۔ یہ جو وحی غیر مطلوب ہے اسی کو کہتے ہیں حدیث شریف، یہ قرآن شریف، یہ حدیث شریف۔ حدیث شریف کی پھر دو قسمیں ہیں، ایک حدیث ہے قدسی اور ایک حدیث ہے نبوی۔ یہ دو قسمیں کیسے بنی؟ اللہ یہ دونوں قسمیں، حدیث قدسی بھی اور حدیث نبوی بھی، یہ بھی وہی آئی، اللہ کے یہاں سے تمام حدیثیں وہی آئی، مگر الفاظ اس کے اللہ کے یہاں سے نہیں آئے۔ ان حدیثوں کے الفاظ اللہ کے یہاں سے نہیں آئے، یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک الفاظ۔
پھر اس حدیث کی دو قسمیں، حدیث قدسی اور حدیث نبوی۔ یہ جو حدیثیں اللہ کے یہاں سے وحی آتی ہیں اس کی دو شکلیں ہوتی ہیں۔ ایک شکل یہ ہے کہ پورا مضمون پھیلا ہوا مفصل ڈیٹیل کے ساتھ آتا ہے، اس کو نبی الفاظ کا جامع پہنا کر کے لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے۔ مضمون میں نبی کا کوئی دخل نہیں، الفاظ نبی کے ہیں۔ اس کے ایگزامپل سنو، ہمارے پاس ایک اردو کتاب ہے، ہم نے ایک انگریزی جاننے والے کو دی کہ بھیا اس کا ٹرانسلیشن کر دے۔ اب جو ٹرانسلیشن کرے گا تو مضمون میں کوئی دخل دے گا؟ مضمون میں کوئی دخل نہیں دے گا، مضمون تو پورا چھپا ہوا لکھا ہوا ہے، اس کو لینگویج بدلے گا اور مضمون انگریزی میں ترجمہ کر دیا، اب انگریزی میں یہ کتاب ہو گئی تو یہ انگریزی اس ٹرانسلیٹر نے یہ الفاظ کا جامع پہنایا، مضمون میں کوئی دخل نہیں دیا۔ مضمون تو پہلا تفصیل کے ساتھ ڈیٹیل کے ساتھ لکھا ہوا چھپا ہوا اسے دیا گیا تھا کہ اس کا ٹرانسلیشن کر۔ اگر وہ مضمون میں بھی گڑبڑ کرنے لگے تو پھر وہ ٹرانسلیٹر نہیں، وہ ٹرانسمیٹر ہے۔ اگر وہ اس میں دخل دے، باہر ترجمہ کرنے والے دخل دیتے ہیں کہ مضمون ٹھیک نہیں اور ٹھیک بناتے ہیں، پھر وہ ٹرانسلیٹر نہیں ہوتے، وہ ٹرانسمیٹر ہو جاتے ہیں۔ جیسا پرانے زمانے میں کتابیں ہاتھ سے لکھی جاتی تھی تو کاتب اصلاح کرتا، پرانے زمانے میں پریس تو تھی نہیں، سب کتابیں ہاتھ سے ہی لکھی جاتی تھی۔ ایک کاتب بڑا اچھا کاتب تھا، اس کے پاس ایک آدمی قرآن شریف لے کر گیا کہ بھیا یہ قرآن شریف کا نسخہ مجھے تیار کر کے دے دے، لیکن اس کے بارے میں مشہور تھا کہ یہ گڑبڑ کرتا۔ تو اسے کہا کہ دیکھ بھائی یہ قرآن شریف ہے، گڑبڑ نہ کیجیے کچھ اس میں۔ توبہ 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 توبہ، اللہ کی کتاب میں بھلا کون کرتا۔ خیر عہد و پیمان ہو گیا، دے دیا۔ ہفتے کے بعد لینے کے لیے گیا تو پوچھا اس نے اس میں کوئی گڑبڑ تو نہیں کی؟ نے کچھ نہیں کی، تو تھوڑا سا کیا کیا ہے؟ کہا میں جب لکھ رہا تھا تو کہیں فرعون کا نام آ رہا، کہیں قارون کا نام آ رہا، کہیں شیطان کا نام آ رہا، کہیں حامان کا نام آ رہا۔ میں نے کہا نالائقوں کا قرآن میں کیا موقع ہے؟ تو میں نے وہ سب جگہ کاٹ کر تیرا، تیرے باپ کا، تیرے دادا کا نام بہرحال جیسا پھیلا ہوا مضمون ہے اس کو انگریزی میں کر دے، ٹرانسلیشن ہے۔ تو اللہ کے یہاں سے مضمون آتا ہے بغیر الفاظ، اور مفصل ڈیٹیل کے ساتھ پھیلا ہوا مضمون آتا ہے، اسے الفاظ کا جامع پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہلاتے ہیں اور لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ یہ حدیث قدسی۔ حدیث کیوں؟ الفاظ حضور کے ہیں۔ قدسی کیوں؟ مضمون اللہ کے یہاں سے آیا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے۔ اللہ کی صفت قدوس ہے، یہ قدسی اس لیے ہے کہ اس کا مضمون پورا ڈیٹیل کے ساتھ اللہ کے یہاں سے آیا ہے، حضور نے اس میں کوئی دخل نہیں دیا، مگر اس کو الفاظ کا جامع حضور نے پہنایا ہے، اس لیے یہ حدیث قدسی۔ ایسی جو حدیثیں ہوں گی ان کے شروع میں یہ لفظ آئے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن ربه تبارک و تعالی، حضور نے فرمایا اپنے رب پروردگار کی طرف سے روایت کرتے ہو، اور پھر وہ حدیث شروع ہوگی، حدیث قدسی شروع ہوگی۔ تو وہ حضور نے فرمایا یعنی وہ حضور کے الفاظ ہیں، مگر وہ حضور مضمون حضور کا نہیں ہے، وہ مضمون حضور نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے روایت۔ ایسی احادیث قدسیہ 250 ہیں، تمام ذخیرہ حدیث میں ایسی احادیث قدسیہ 250 ہیں، اور ایک بڑے عالم نے ان سب کو ایک الگ کتاب میں مرتب بھی کر دیا ہے، اس کا نام بھی ہے الاحادیث القدسیہ، چھپی ہوئی کتاب۔ یہ جو احادیث قدسیہ پڑھتے ہیں جن میں احکام نہیں، ان میں احکام نہیں، نصیحتیں ہیں، مواعظ کی عبرت کی باتیں ہیں، کام کی باتیں ہیں، احکام شرعیہ ان احادیث قدسیہ میں نہیں۔ دوسری قسم حدیثوں کی وہ ہے کہ جو اللہ کے یہاں سے اصولی اور کلی طور پر وحی کیا گیا،
ایک بات اللہ کی طرف سے نبی پر اصولی اور کلی طور پر وحی کیا گیا، اس کو پھیلایا بھی نبی نے اور الفاظ کا جامع بھی پہنایا نبی نے۔ ایسی حدیثیں احادیث نبویہ کہلاتی، تو حدیث نبوی کہتے۔ حدیث کیوں؟ الفاظ حضور کے ہیں۔ نبوی کیوں؟ اسے جو پھیلا کر پیش کیا ہے وہ حضور نے پیش کیا ہے۔ اللہ کے یہاں سے جو اس کی وحی آئی ہے وہ اصولی اور کلی طور پر آئی۔ ایسی حدیثیں بہت، ساری حدیث کی کتابیں جو بھری پڑی ہیں وہ ساری حدیث کی کتابیں حدیث نبوی ہیں، اور انہی میں سارے احکام۔ یہ مضمون تھوڑا تفصیل سے سمجھنا پڑے گا۔ قرآن کریم میں 80 جگہ پر، 80 سے زیادہ جگہ پر نماز کا حکم دیا گیا، اور یہ کہا اقیموا الصلاۃ یقیمون الصلاۃ اقیموا الصلاۃ یقیمون الصلاۃ، نماز کا اہتمام کرو، نماز ادا کرو۔ مگر نماز ہے کیا چیز؟ وہ قرآن کریم میں نہیں۔ پورے قرآن کریم میں نماز کیا چیز ہے وہ قرآن کریم میں نہیں۔ پھر نماز کا اہتمام کیسے کیا جائے اس کا بھی تذکرہ قرآن کریم میں نہیں۔ مگر قرآن کریم میں نماز کے جو بنیادی ارکان ہیں ان کا مختلف جگہ پر ذکر آ گیا ہے۔ کسی جگہ پر قیام کا ذکر آیا ہے، قوموا للہ قانتین، کہیں رکوع کا ذکر آ گیا ہے، کہیں سجدے کا ذکر آ گیا ہے، کہیں قرات کا ذکر آیا ہے، کہیں تکبیر تحریمہ کا ذکر آیا ہے۔ جو نماز کے فرائض ہیں، ارکان ہیں، ان کا الگ الگ ذکر آیا ہے، لیکن ان تمام فرائض کو کیسے مرتب کیا جائے اور ان کو سب کو جوڑ کر نماز کی جو آج حیت ہے، ہم تکبیر تحریمہ سے سلام تک جو نماز پڑھتے ہیں، اس طرح سے مرتب نماز قرآن کریم میں نہیں بیان کی۔ لیکن اللہ نے اپنے حبیب کو یہ مضمون ایک بار ہی سمجھا دیا کہ صلاۃ کیا چیز ہے اور نماز کا اہتمام کیسے کرنا ہے، اس کے لیے کیا کیا شکلیں پیدا کرنی ہے، یہ ساری باتیں اللہ نے ایک ہی ساتھ ساری حضور کو بتائی۔ اب موقع جب موقع آیا حضور نے وہ ساری باتیں صحابہ کے سامنے بیان کی، عمل کر کے دکھائی، اور صحابہ نے اسے معقول کیا اور بات کی امت تک پہنچایا، اور وہ چلتی چلتی آج آئی، ہم سب نماز پڑھ رہے ہیں۔ ایسی حدیثیں جس سے اقیم الصلاۃ کا مطلب متعین ہوتا ہے، ایسی 2000 حدیثیں، وہ 2000 حدیثیں اقیم الصلاۃ کے ساتھ ملائیں گے تو اقیم الصلاۃ کا مطلب متعین ہے۔ ایک موقع پر حضور نے منبر پر کھڑے ہو کر نماز پڑھائی، جماعت کی نماز، اوپر منبر پر کھڑے ہو کر تکبیر کہی، وہیں قرات کی، وہیں رکوع کیا، رکوع کر کے پھر حضور منبر سے نیچے تشریف لے آئے اور سجدہ فرمایا، اور پھر اگلی رکعت پھر اوپر چلے گئے، اور پوری نماز پڑھانے کے بعد حضور نے صحابہ سے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، پڑھو تم نماز جس طرح تم نے مجھے نماز پڑھتے دیکھا۔ بتاؤ، یہ جو حضور نے جماعت سے نماز پڑھائی تو صحابہ سجدے کی جگہ دیکھ رہے ہوں گے یا امام صاحب کو دیکھ رہے ہوں گے؟ کیا رائے ہے آپ؟ اس نماز میں جو صحابہ کو حضور نے پڑھائی ہے، تمام نمازی اپنے سجدے کی جگہ دیکھ رہے ہوں گے۔ نماز کے آداب میں تو یہ کہ سجدے کی جگہ دیکھو، تو سجدے کی جگہ نمازی دیکھ رہے ہوں گے یا امام صاحب کو دیکھ رہے ہوں گے؟ امام صاحب کو دیکھ رہے تھے۔ کیوں؟ پھر حضور کا یہ ارشاد کہ تم نے مجھے جس طرح نماز پڑھتے دیکھا اس طرح نماز پڑھو، تو صحابہ پوری نماز میں حضور کو دیکھ رہے ہیں، آج سجدے کی جگہ نہیں دیکھ رہے۔ لیکن یہ مسئلہ نہیں ہے، یہ تو ایک تشریح کے دور کا ایک مرحلہ ہے۔ بعض لوگ ہیں جن کو ادرک کی گری مل جاتی ہے تو وہ رومال سڑک پر بچھا کر کے ادرک کی گری رکھ کر کے پنساری بن کر بیٹھ جاتے ہیں کہ میں عطار ہوں، دوائیں بیچتا ہوں۔ کیوں؟ ادرک کی گری مل گئی۔ ہیں ایسے کچھ لوگ جن کو حدیث کا نام
بھی معلوم نہیں ہے اور وہ اپنے آپ کو ہم حدیث پر عمل کرتے ہیں، کرو اس حدیث پر عمل. امام صاحب سے کہو منبر پر کھڑے ہو وہاں پڑھنا چاہو اور سارے امام صاحب کو دیکھو، یہ تو حدیث اور صحیح حدیث ہے، مگر حدیث کون سی حدیث پر عمل کس طرح ہونا ہے یہ تو فقہا کا کام ہے، ماؤ شما کا ایرے غیر نتو خیرے کا کام نہیں. اسی طرح سے حضور نے مسجدیں قائم کروائی. کیوں؟ مسجدوں کے بغیر نماز کا اہتمام نہیں ہو سکتا. حدیث میں ہے کہ جہاں 3 آدمی بچتے ہیں اگر وہ مل کر نماز نہیں پڑھیں گے تو شیطان ان پر غالب آ جائے. نمازوں کے ٹائمنگ کی 5 نمازیں الگ الگ کی، یہ یہاں سے یہاں تک، یہ یہاں سے یہاں تک، یہ یہاں سے یہاں تک، یہ ٹائمنگ کیے تاکہ لوگ نماز کا اہتمام کر سکیں. جماعت کا نظام بنایا، امام مقرر کیا، امام کے اوصاف بیان کیے، اذان کا نظام بنایا، تکبیر کا نظام بنایا. یہ سارا جو نظام بنایا یہ سب اقیم الصلاۃ کی طرح ہے. اور اس سلسلے کی جتنی حدیثیں ہیں وہ ساری حدیثیں اقیم الصلاۃ کے ساتھ لگاؤ گے تو اقیم الصلاۃ پر عمل ہو سکے گا ورنہ نہیں ہو سکے. اب یہ جو ساری تفصیلات ہیں اس کے لیے حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام ہر معاملے میں اپ ڈاؤن نہیں کرتے. ذرا سی بات آئے بتا گئے، آئے بتا گئے نہیں. جب اقیم الصلاۃ نازل ہوا اس وقت ساری حقیقت اللہ نے اپنے حبیب کو سمجھا دی اور وہ موقع سے حضور نے بتلایا. اور مثال لو، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذمہ داریوں میں ہے یحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث. حضور کا کام یہ ہے کہ جو ستھری چیزیں ہیں ان کی حلت لوگوں کے سامنے ڈسپلے کریں اور جو خبیث اور گندی چیزیں ہیں ان کی حرمت ڈسپلے کریں. جس وقت یہ آیت نازل ہوئی ایک ساتھ حضور کو طیب ستھری کسے کہتے ہیں وہ سمجھا دیا، خبیث گندی کسے کہتے ہیں وہ سمجھا دیا. جب موقع آیا یہ ستھری چیز حضور نے کہا یہ حلال ہے، فلاں کا یہ حلال ہے، فلاں کا یہ حرام. کیوں؟ وہ خبیث ہے، گندی ہے، یہ ستھری ہے. اب یہ جتنے حضور نے اعلانات کیے ہیں کہ یہ حلال، یہ حلال، یہ حلال، یہ حرام، یہ حرام، یہ حرام، اس کے لیے تو ہر مرتبہ الگ الگ وحی نہیں آتی. وہ جب آیت نازل ہوئی تو اصولی اور کلی طور پر طیب و خبیث کی حقیقت حضور کو سمجھا دی. یہ میں سمجھا کیا رہا ہوں کہ وہی کہ یہ حدیث نبوی ہے اس میں پھیلا ہوا مضمون اللہ کے یہاں سے نہیں آتا ہے، اصولی اور کلی مضمون اللہ کے یہاں سے وہی آتی ہے. پھر اس کو پھیلانا یہ نبی کا کام اور الفاظ کا جامع پہنانا یہ بھی نبی کا کام ہے. لہٰذا یہ حدیث نبوی کہلاتی ہے اور وہ حدیث قدسی کہلاتی ہے. جب اتنی بات آپ سمجھ گئے تو اب یہ بات سمجھنا بہت آسان ہے کہ دین میں جو بنیادی مرکزی وہی ہے وہی مطلوب ہے قرآن کریم. اس لیے قرآن کریم کے حجت شرعیہ ہونے میں امت میں کوئی اختلاف نہیں. ایک فرقہ ہے اپنے آپ کو اہل قرآن کہتا ہے، وہ کہاں سے اہل قرآن ہو گئے کہ ہم قرآن نہیں پڑھتے اور قرآن کو نہیں مانتے؟ وہی کیوں اہل قرآن ہو گئے؟ وہ کہتا ہے اپنے آپ کو اہل قرآن، تو اہل قرآن نہیں، وہ منکرین حدیث ہیں. ان کا صحیح نام منکرین حدیث ہے. تو یہ جو اہل قرآن فرقہ ہے یہ بھی قرآن کو حجت مانتا ہے کیونکہ قرآن مرکزی بنیادی وہی ہے جس پر دین کا مدار ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں. اختلاف شروع ہوتا ہے حدیث کے بعد نمبر 2 کیا؟ یہ فرقہ اہل قرآن کہتا ہے نمبر 2 کوئی چیز، اونلی قرآن. یہ رانگ آئیڈیا ہے. میں نے آپ کو تفصیل بتائی کہ وہی آتی ہے، وہی مطلوب آتی ہے، وہی غیر مطلوب آتی ہے. اگر یہ وہی غیر مطلوب دین میں حجت شرعیہ نہیں ہے تو پھر اللہ نے وہی نازل کیوں کی؟ اور پھر میں نے بتایا کہ اگر اس وہی غیر مطلوب کو وہی مطلوب کے ساتھ نہیں ملاؤ گے تو قرآن کے بہت سے احکام کو سمجھ نہیں سکتے آپ.
اس لیے یہ فرقہ جو کہتا ہے کہ اونلی قرآن، یہ غلط آئیڈیا ہے اور یہ گمراہی ہے، اور گمراہی اتنی دور ہے کہ ان لوگوں کو مسلمان کہنا ہی مشکل ہے۔ جو صرف قرآن کو مانتے ہیں، اس سے آگے وہی غیر مطلوب ان حدیثوں کو نہیں مانتے، ان کو مسلمان کہنا بھی مشکل ہے۔ اتنا دور اختلاف میں گمراہی میں چلے گئے۔ بقیہ ساری امت یہ کہتی ہے، یعنی قرآن کے بعد نمبر 2 اکول نہیں، قرآن کے ساتھ اکول نہیں، نمبر 2 احادیث شریفہ ہیں، یہ بھی وہی ہے۔ مطلوب اور یہ حدیث قدسی اور حدیث نبوی یہ سب وہی ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا ہے وہ اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں فرمایا، وہ اللہ کے یہاں سے وحی آئی ہے اور حکم آیا ہے، اس کے مطابق فرمایا ہے۔ تو جب اللہ کے یہاں سے وحی سے فرمایا تو وہی حجت نہیں ہوگی تو اور کیا حجت ہوگی؟ اس لیے اہل قرآن فرقے کے علاوہ تمام مسلمان یہ کہتے ہیں کہ قرآن کے ساتھ احادیث شریفہ بھی حجت شرعیہ، قانون، آئین شرعی، اس کا ماخذ صرف قرآن نہیں ہے، قرآن اور حدیث دونوں سے آئین نفذ کیا جائے گا، شریعت بنے گی دونوں سے۔ پھر یہ سوال پیدا ہوا کہ یہ 2 ہی ہیں یا نمبر 3 کوئی چیز ہے؟ ایک جماعت آئی، اس نے کہا بس یہی 2، تیسری کوئی چیز نہیں، اور اس فرقے نے اپنا نام رکھا اہل حدیث، جیسا پہلے فرقے نے نام رکھا تھا اہل قرآن۔ اہل حدیث کو یہ ماننا ہے، اور لوگوں کو جو سمجھاتے ہیں کہ اہل حدیث کا مطلب حدیث پر عمل کرو، فقہا کی باتوں پر عمل مت کرو، یہ ہاتھی کے دکھانے کے دانت ہیں، کھانے کے نہیں۔ یہ مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے اہل حدیث کا یہ مطلب بیان کرتے ہیں۔ اہل حدیث کا یہ مطلب کہ قرآن حدیث بس اونلی، آگے کوئی چیز حجت شرعیہ نہیں۔ اور یہ جو انہوں نے اپنا نام اہل حدیث انہوں نے رکھا ہے، یہ 150 پونے 200 سال پہلے یہ انہوں نے نام انڈیا میں انگریز گورنمنٹ نے باقاعدہ درخواست دے کر یہ نام اپنے لیے آزاد کروایا۔ اس سے پہلے وہ اہل حدیث نہیں کہلاتے تھے، اس سے پہلے وہ ظاہری کہلاتے تھے، اور یہ نام انہوں نے پرانی کتابوں میں کہیں یہ ان کے لیے نام نہیں ہے۔ یہ تو 150 پونے 200 سال پہلے انہوں نے باقاعدہ انڈیا میں جب انگریزوں کی گورنمنٹ تھی تو انہوں نے درخواست دی تھی کہ ہمیں یہ نام ہمیں صرف ہمارے لیے رجسٹر کیا جائے، اور اس وقت سے وہ اپنے آپ کو اہل حدیث کہنے لگے۔ اس لیے اسے اچھی طرح سمجھ لو، جیسے وہ اہل قرآن نام ہے ایسا یہ اہل حدیث نام ہے۔ اہل قرآن کا مطلب قرآن حجت، آگے کوئی حجت، اور اہل حدیث کا مطلب قرآن کے ساتھ حدیث حجت ہے، آگے کوئی حجت نہیں۔ اس فرقے کے علاوہ پوری امت مسلمہ یہ کہتی ہے کہ نہیں، تیسرے نمبر پر اجماع امت حجت، امت کا اجماع، یعنی پوری امت مسلمہ ایک بات طے کرے وہ حجت ہے، یعنی دلیل قطعی سے وہ ثابت ہونے والی ہے، اس کا انکار گمراہی ہے۔ یہ جو اجماع حجت ہے، اس کو یہ اہل حدیث جو غیر مقلدین ہیں یہ نہیں مانتے، اجماع کو حجت نہیں مانتے، اور 4 ائمہ اجماع کو حجت مانتے۔ ان کے ایک بڑے عالم گزرے ہیں، ان کی ایک کتاب ہے عرف الجادی، عرف کے معنی خوشبو اور الجادی کے معنی زعفران، عرف الجادی زعفران کی خوشبو۔ ہندوستان میں بھوپال کی جو رانی تھی شاہ جہاں بیگم، اس کے جو شوہر تھے نواب صدیق حسن خان بھوپالی، ان کے لڑکے نور الحسن، ان نور الحسن کی ایک کتاب ہے عرف الجادی، اور ان کے نام سے چھپی ہے، مگر لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ نواب صاحب ہی کی تصنیف ہے، اور اس کتاب میں اس کا سارا مقدمہ اس پر ہے کہ اجماع حجت نہیں۔ اس کتاب کے پورے مقدمے میں یہی مضمون ہے کہ اجماع حجت نہیں، مگر ڈائریکٹ
یہ کہنا اجماع حجت نہیں ہے، لوگ ان کے منہ پر تھوکیں گے. تو اس لیے یہ بات ہاتھ گھما کر ناک پکڑی انہوں نے، سیدھی سی نہیں کہی، ہاتھ گھما کر کے ناک پکڑی. کیا کہا؟ اجماع قطعی ہو تو حجت ہے، ضمنی حجت نہیں. ماشاء اللہ، حدیث ہے تو ضمنی یعنی خبر واحد حجت، اور اجماع قطعی چاہیے، ضمنی حجت نہیں. ارے بھائی دور اول میں صحابہ میں جو اجماع ہوا ہے وہ نقل ہو کر تو حدیثوں کی طرح سے آئے گا، وہ قطعی کہاں سے ہو جائے گا؟ جب حضور کی حدیث ہے فرمائی ہوئی خبر واحد سے نقل ہو کر آئی ہے، اور وہ دلیل ضمنی ہے اور حجت ہے، ان کی یہاں بھی حجت کا اجماع قطعی ہو تو حجت ہے، ضمنی حجت. تو اجماع صحابہ کے دور میں جو اجماع ہوا، ابو بکر صدیق کی خلافت پر اجماع ہوا، 20 رکعت تراویح پر اجماع ہوا، ایک مجلس کی 3 طلاقوں کے 3 ہونے پر اجماع ہوا. تو ابھی جو اجماع ہے تو یہ اجماع روایتیں تو بن کر آئیں گے، اور جب روایتیں بن کر آئیں گے تو جب حدیث خبر واحد ہے تو یہ بھی خبر واحد ہوں گے، اور وہ ضمنی اور حجت ہیں تو یہ ضمنی کیوں حجت نہیں؟ یہ انکار کرنے کا ایک طریقہ ہے، کیونکہ قطعی یعنی متواتر تو کسی چیز کو ثابت کرنا ہی بڑا مشکل ہے. قرآن تو ایک ایسی چیز ہے کہ وہ متواتر ہے، لیکن کوئی حدیث شریف متواتر ہے یا نہیں، اس میں بڑا جھگڑا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بعض حدیث متواتر ہیں، بعض کہتے ہیں کہ نہیں کوئی حدیث متواتر نہیں. تو جب کوئی حدیث متواتر نہیں ہے تو اجماع کیسے متواتر اور قطعی ہو کر آ جائے گا؟ وہ تو ضمنی ہوگا. مگر نواب صاحب نے یا ان کے بیٹے نے عبد الجادی کے دیباچے میں یہی پوائنٹ اٹھایا کہ ہم اجماع کو حجت مانتے ہیں، شرط یہ کو قطعی ہو، ضمنی ہوگا تو حجت نہیں. اور سارے ہی اجماع ضمنی ہے، جیسا کہ ساری حدیثیں ضمنی. بہرحال اس فرقے کا مدار اجماع کو وہ حجت نہیں مانتے، اور ان کے علاوہ باقی ساری امت قرآن، حدیث اور تیسرے نمبر پر اجماع امت کو حجت مانتی ہے. اس لیے اس فرقے کا نام ہے اہل السنہ والجماع. اہل السنہ یعنی حدیثوں کو حجت ماننے والے، سنہ کا لفظ حدیثوں کے لیے آتا ہے. اہل السنہ یعنی حدیثوں کو حجت ماننے والے. تو پہلا جو فرقہ تھا اہل قرآن، ان سے امتیاز ہو گیا. والجماع اور جماعت کو حجت ماننے والے، جماعت صحابہ کے جو اجماع ہے ان کو حجت ماننے والے، جماعت مسلمین کی جو اجماع سے باتیں طے ہوئی ان کو حجت ماننے والے. یہ ائمہ اربعہ کے ماننے والے اہل السنہ والجماع. اہل سنہ لفظ سے اہل قرآن نکل گئے، اور والجماع لفظ سے یہ اہل حدیث نکل گئے. وہ اجماع کو جماعت مسلمین کے اجماع کو حجت نہیں مانی. پھر اجماع امت کے بعد کوئی اور چیز ہے یا نہیں؟ اس میں خود ائمہ اربعہ میں اختلاف ہو گیا. امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ یہ فرماتے ہیں کہ اجماع کے بعد صحابہ کے یہ اقوال و افعال ہیں. کسی بھی صحابی کا کوئی قول یا فعل موجود ہے تو مجتہد اجتہاد نہیں کرے. مجتہد پر لازم ہے کہ صحابی کے اس قول و فعل کو لے. کچھ دوسرے امام ہیں وہ صحابہ کے انفرادی اقوال اور افعال کو حجت نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں ہم رجال و نحن رجال. وہ بھی امت کے مجتہدین ہیں، ہم بھی امت کے مجتہد ہیں، اور ایک مجتہد پر دوسرے مجتہد کی بات ماننا ضروری نہیں ہے. بہرحال یہ خود اندر اختلاف ہوا. لیکن حنفیہ کا موقف یہ ہے کہ چوتھے نمبر پر صحابہ کے اقوال و افعال ہیں. جب تک کسی صحابی کا کسی مسئلے میں قول یا فعل موجود ہے تو مجتہد اجتہاد نہیں کرے گا. پھر اس کے بعد یعنی قرآن، حدیث، اجماع،
صحابہ کے اقوال میں چونکہ یہ اختلاف ہو گیا تو اب صحابہ کے اقوال کے بعد بھی کہہ سکتے ہو اور اجماع کے بعد بھی کہہ سکتے ہو۔ اس کے بعد کیونکہ بہت سے مسئلے ایسے ہیں قرآن میں نہیں ہیں مگر نہیں ہیں، حدیث میں نہیں ہیں مگر نہیں ہیں، اس پر امت کا اجماع نہیں ہوا، پہلے امت میں یہ مسئلہ ہی نہیں آیا تھا۔ جیسے کہ آج بہت سے مسائل ہیں، ٹیوب بیبی ہے، کلونک ہے اور پتہ نہیں کیا کیا مسئلے ہیں، ہوائی جہاز میں نماز پڑھنا ہے اور یہ ہے اور وہ ہے، یہ مسئلے پہلے کہاں تھے؟ قرآن میں کہاں ہیں مگر نظر نہیں آ رہے، حدیث میں کہاں ہیں مگر نظر نہیں آ رہے، امت کا اس پر اجماع نہیں ہوا۔ تو اب یہ دنیا تو قیامت تک بدلتی جا رہی ہے، ترقی کرتی جا رہی ہے، نئی نئی باتیں پیش آتی ہے، ان کے احکام کہاں سے لیں گے؟ لہذا ان 3 کے بعد یا 4 کے بعد کوئی چیز ہونی چاہیے جن کے ذریعے سے نئی باتیں طے کی جائے، اس نئی بات کا نام ہے قیاس۔ بس یہ لاسٹ آخری چیز ہے قیاس۔ قرآن میں مسئلہ ہے، نیچے نہیں دیکھنا، قرآن میں نہیں ہے، حدیث میں دیکھو، حدیث کو قرآن کے ساتھ ملا اور مسئلہ طے کرو۔ ان دونوں میں اگر اختلاف ہے یا نہیں ہے تو دیکھو صحابہ کا اجماع ہے یا نہیں، اجماع ہے وہی دین ہے، صحابہ کا اجماع نہیں ہے تو صحابہ کا کسی صحابی کا کوئی فتویٰ عمل ہے تو وہی مسئلہ ہے، اور وہ بھی نہیں ہے تو پھر مجتہدین کرام قیاس کریں۔ قیاس کریں گے کیا مطلب؟ کمپیئر کریں گے۔ لفظ قیاس کے معنی موازنہ کرنا، کمپیریشن۔ کمپیئر کریں گے، کس کے ساتھ کمپیئر کریں گے؟ کمپیئر کرنے کی 2 چیزیں چاہیے، یہ کہ نیا مسئلہ ہوائی جہاز اڑ رہا ہے، اس میں نماز پڑھنا جائز ہے یا نہیں، اس مسئلے کو ایک دوسرے مسئلے کے ساتھ کمپیئر کرنا ہوگا، قرآن کی کسی آیت کے ساتھ، کسی حدیث کے ساتھ کمپیئر کرنا ہوگا، اور اس قرآن کی آیت یا حدیث یا اجماع میں سے اس کا مسئلہ نکالنا ہوگا۔ لہذا اب یہ مثال سنو، قرآن، حدیث اور اجماع یہ 3 تو ڈیگے ہیں، ایک میں پلاؤ بڑا ہوا ہے، پکا ہوا تیار، ایک میں زردہ ہے پیلا پیلا، ایک میں قورمہ ہے، تینوں ڈیگیں بھری ہوئی۔ اب اس میں سے نکالنا ہے، دسترخوان سجانا ہے تو کیا چاہیے؟ دوئی سمجھتے ہو؟ بڑا چمچہ، بڑے چمچے کو اردو میں ڈوئی کہتے ہیں، ڈوئی چاہیے، ڈالو پہلے چلو، یہ قیاس ڈوئی ہے، یہ جو قیاس ہے یہ ڈوئی ہے، اور اس ڈوئی کے ذریعے سے ان 3 دیگوں میں سے کھانا نکالا جاتا ہے۔ قیاس سے کوئی مسئلہ ثابت نہیں ہو سکتا، قیاس مثبت نہیں ہے، قیاس مظہر ہے، وہ ان 3 دیگوں میں سے مسئلہ ظاہر کرتا ہے، خود قیاس سے کوئی مسئلہ ثابت نہیں کرتا۔ اور اگر آنکھ بند کر کے قیاس کے یوں اور وہ اندر تو گیا نہیں، نیچے زمین میں بھر کر آ گیا تو یہ شیطان کا قیاس ہے۔ اول من قاس قاس ابلیس، سب سے پہلا قیاس جو کیا تھا ابلیس نے، وہ یہ آنکھ بند کر کے قیاس کیا تھا اور یوں ڈول ڈالی تھی اور مٹی میں بھر کر لایا تھا، اور اس نے کہا تھا کہ میں آدم کو کیسے سجدہ کروں، وہ مٹی سے پیدا ہوا، میں آپ سے پیدا ہوا، وہ نکما ہے، میں ویری گڈ ہوں۔ کہنا کیا ہے کہ قیاس کرنے والا مجتہد اگر اس کی ڈوئی ان 3 دیگوں میں نہیں پڑتی، ادھر ادھر پڑتی ہے اور مسئلہ کھینچ کر کے کہیں سے نکال کر لے آتا ہے، وہ قیاس حجت شرعیہ نہیں۔ قیاس وہ قیاس حجت شرعیہ ہے جو قرآن کی کسی نص سے مستنبت ہو، کسی حدیث سے مستنبت ہو یا اجماع امت سے مستنبت ہو تو وہ حجت ہے، ورنہ حجت نہیں۔ یہ جو میں نے بات کہی ہے اس کی دلیل یہ ہے، ہمارے یہاں اصول فقہ کی کتاب پڑھائی جاتی، نور الانوار، اس کا متن ہے المنار۔ جب شروع میں خطبہ ختم ہو کر اما بعد ہے تو اما بعد کے بعد یہ عبارت، اعلم ان اصول الشرع ثلاثۃ، کتاب اللہ،
وسنت نبی وسنت رسول اللہ واجماع الامہ والاصل الرابع، اس کو الگ کر دیا، والاصل الرابع القیاس المستنبت اسم فاعل، یا کہو القیاس المستنبت اسم مفعول، القیاس المستنبت من هذه الاصول الثلاثہ، یہ منار کی عبارت ہے جو اصول فقہ کی بنیادی کتاب ہے اور ہر دارالعلوم میں پڑھائی جاتی ہے۔ فرمایا کہ یہ بات جان لو کہ شریعت کے اصول بنیادیں تین ہیں، قرآن، حدیثیں اور اجماع امت، اور چوتھی بنیاد وہ قیاس ہے جو ان تین اصولوں میں سے نکالنے والا ہے یا ان تین اصولوں میں سے نکالا گیا ہے۔ اس عبارت سے یہ سمجھ میں آیا کہ یہ ایک ڈوئی ہے، نکالنے والی ڈوئی ہے، چمچہ ہے، اور اصول وہ تین دیگے ہیں جن میں دین ہے، اس دین کو اس میں سے نکال کر ادھر لانا ہے۔ کوئی بھی نیا مسئلہ آئے گا، نئے مسئلے کو انہی تین ڈیگوں میں سے نکالا جائے گا، اور وہ ڈیگ ہے، وہ آلہ اور ٹول ہے، ٹول ہے، ڈوئی نہیں سمجھو گے تم، ٹول اچھی طرح سمجھو گے، وہ ٹول ہے ان میں سے مسائل مستنبت کرنے کے لیے اور نکالنے کے لیے۔ جب اتنی بات آپ نے تفصیل سمجھ لی تو اب اس کے دلائل سمجھ لیے۔ مختصر طریقے پر، وقت زیادہ ہو گیا، میں زیادہ وقت نہیں لوں گا۔ سب سے پہلی آیت میں نے پڑھی تھی، اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ۔ اس آیت کریمہ میں یہ بتایا گیا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو دین پیش کرتے ہیں اپنی طرف سے نہیں پیش کرتے، بلکہ اللہ کی طرف سے جو گزرے ہوئے زمانے میں، لمبے زمانے سے، نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے ہر زمانے میں جو اللہ تعالیٰ وحی دین کو وحی کے ذریعے سے بھیجتے رہے ہیں، اسی طرح سے وحی کے ذریعے سے بھیج رہے ہیں دین۔ لہٰذا اس آیت کریمہ کا مصداق قرآن کریم بھی ہے اور حدیثیں بھی ہیں، کیونکہ حدیثیں بھی وہی ہیں، جیسا قرآن وہی ہے حدیثیں بھی وہی ہیں، بس فرق یہ ہے کہ وہی مطلوع ہے، یہ وہی غیر مطلوع ہے۔ قرآن کریم کے حجت ہونے میں تو کوئی اختلاف ہی نہیں امت میں، اختلاف حدیثوں سے شروع ہوتا ہے، اہل قرآن حدیثوں کو حجت نہیں مانتی۔ لہذا دوسری آیت سنو، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، اور وہ شخص جو رسول سے مخالفت کرتا ہے، رسول کی مخالفت کرتا ہے، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، ہدایت کلیئر ہونے کے بعد، من بعد ما تبین له الهدى، اس کے سامنے ہدایت کلیئر ہو گئی، اس کے بعد وہ رسول کی مخالفت کرتا ہے، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور پیروی کرتا ہے وہ مومنین کی راہ کے علاوہ، تمام مومنین کی جو راہ ہے اس راہ پر وہ نہیں، اس راہ سے الگ راہ پر وہ چلتا ہے۔ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، ہم اس کو پھیر دیں گے جدھر وہ جا رہا ہے۔ کیا ہے وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، اور دنیا میں تو جدھر جا رہا ہے جانے دیں گے، جا بھیا، اور آخرت میں ہم اسے جہنم میں داخل کریں گے۔ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور جہنم بہت بری لوٹنے کی جگہ ہے۔ اس آیت کریمہ میں اس کا جو پہلا ٹکڑا ہے اس میں حجیت حدیث کا بیان ہے، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ، اس میں حجیت حدیث کا بیان ہے، کیونکہ رسول ہدایت کلیئر ہونے کے بعد رسول کی مخالفت کرنا، کیا مخالفت کرے؟ ہدایت کلیئر ہو گئی، ان حضور نے قرآن پہنچا دیا، اب جو حضور کی مخالفت کر رہا ہے وہ کیا مخالفت کرے؟ اس قرآن کا جو مطلب حضور سمجھائیں گے وہ نہیں مانتا، اس کی سمجھ میں جو آتا ہے وہ مانتا ہے، یعنی حدیثوں کو نہیں مانتا۔ یہ رسول کی مخالفت کرنا، اس ٹکڑے سے حدیث کی حجیت ثابت ہے، اور مومنین کی راہ کے علاوہ کا فالو کرتا ہے، اس سے اجماع امت کا حجت ہونا ثابت ہوتا ہے۔
تمام مومنین کی جو راہ ہے، سب مومنین مل کر ایک راہ پر جا رہے ہیں، یہی امت کا اجماع ہے۔ حدیث شریف میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے، لا تجتمع امتی علی ضلالۃ، میری امت گمراہی پر اکٹھا نہیں ہو سکتی۔ پھر جب ساری امت ایک بات پر اکٹھا ہے تو اب اس سے جو الگ ہوتا ہے وہ گمراہی ہے۔ امت ساری جس پر اکٹھا ہے وہ گمراہی نہیں، وہ دین۔ اور ان دونوں کو جو حجت نہیں مانتا، حدیثوں کو حجت نہیں مانتا، اجماع امت کو حجت نہیں مانتا، اپنی الگ راہ چلتا ہے، تو فرمایا نولیہ ما تولی، ہم اس کا رخ پھیر دیں گے جدھر وہ جا رہا ہے، اور آخرت میں اسے جہنم میں داخل کریں گے، اور وہ بری جگہ ہے۔ حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ بہت بڑی شخصیت ہیں، ان کی کتاب الرسالہ، حضرت نے الرسالے میں اسی آیت کریمہ سے اجماع کی حجیت پر استدلال کیا ہے۔ میں نہیں کر رہا استدلال، امام شافعی علیہ الرحمہ نے استدلال کیا ہے اسی آیت کریمہ سے، سورہ نساء کی آیت۔ تیسری آیت میں نے پڑھی تھی وہ سورہ نحل کی، اس میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، اور ہم نے آپ کی طرف قرآن کریم نازل کیے۔ الذکر قرآن کے وصفی ناموں میں سے ایک نام ہے، دوسری جگہ پر ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ جو اللہ کے یہاں سے کتابیں آتی ہیں وہ الذکر کہلاتی ہیں۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اس میں تورات و انجیل مراد ہیں الذکر۔ جو کتابیں اللہ کے یہاں سے نازل ہوتی وہ الذکر کہلاتی ہیں، تو قرآن کریم الذکر ہے۔ فرمایا کہ یہ قرآن کریم ہم نے آپ کی طرف نازل کیا، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، یہ آدھے سے میں نے آیت پڑھی، یہ آیت شروع سے مشرکین کے ایک اعتراض کا جواب۔ مشرکین یہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی نمائندہ بھیجنا ہو، ہاں اللہ کے فرشتوں کی کمی تھوڑی ہے، کسی فرشتے کو اللہ تعالیٰ بھیج دیتے۔ یہ ایک یتیم آدمی، غریب آدمی، بیچارے کے گھر میں کھانے کو تو کچھ ہے نہیں، بازار میں چلتا پھرتا رہتا ہے، کاروبار دھندا کرتا ہے، اللہ نے اس کو اپنا نمائندہ بنا دیا، نبی بنا دیا۔ اور اگر بنانا تھے کسی انسان کو تو طائف کا فلاں سیٹ ہے اور فلاں جگہ کا فلاں سیٹ ہے، اللہ رجل من القریتین عظیم۔ یہ جو مشرکین کا اعتراض تھا، قرآن نے جگہ جگہ اس کا جواب دیا، مختلف انداز سے قرآن میں جگہ جگہ اس کا جواب دیا گیا ہے۔ یہاں جواب یہ دیا گیا ہے کہ حضور جو انسان نبی بنائے گئے ہیں تو یہ کوئی انوکھے نبی نہیں ہیں، اس سے پہلے جب بھی کوئی رسول یا نبی آیا ہے تو ہمیشہ انسان آیا، پہلے فرشتے آیا کرتے۔ اب ایک انسان کہتا میں نبی ہوں، اشکال ہوتا ہے کہ ہمیشہ فرشتے آتے تھے، اب یہ انسان کیسے بن گئے؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ انسان، مردوں ہی کو، رجالن لفظ ہے، عورتیں شامل نہیں اس میں، اللہ نے ہمیشہ رجالن، مردوں ہی کو رسول بنا کر بھیجا ہے، مردوں کے علاوہ کسی کو کبھی بھی رسول اور نبی بنا کر نہیں بھیجا گیا۔ وائے اس کا جواب سورہ انعام کے پہلے رکوع میں ہے کہ اگر فرشتہ آئے گا تو دو صورتیں ہیں۔ دیکھو اس مجلس میں فرشتے ہیں یا نہیں ہیں؟ حدیث میں ہے کہ جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے فرشتے اس مجلس کو گھیر دیتے ہیں۔ دکھ رہے ہیں آپ کو کہیں؟ کہیں نہیں دکھ رہے۔ تو جب فرشتہ نبی بن کر آئے گا وہ ہمیں دکھے گا نہیں، تو وہ ہماری کیا اصلاح کرے گا اور ہم اس سے کیا حفظ کریں گے؟ دوسری صورت یہ ہے کہ وہ فرشتہ رسول بن کر آئے اور انسانی پیکر اختیار کر کے آئے، انسان جیسا جسم لے کر کے آئے، پیکر کا مطلب وہ آ کر کے رسول بن کر آیا تو لوگ اسے فرشتہ مانیں گے؟ وہ کہتے تمہارے دو کان ہیں، تمہاری تو دو آنکھیں ہیں، ناک تو تمہاری ایک ہے، ہاتھ تمہارے دو ہیں، تم کیسے فرشتے ہو گئے؟ وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ۔ تو قرآن نے دوسری جگہ پر جواب دیا کہ یہ جو تم کہہ رہے ہو یہ لا حاصل تجویز ہے، اس تجویز کا کوئی فائدہ نہیں۔ ٹھیک ہے فرشتہ رسول بنا کر بھیجنا لا حاصل تجویز ہے، لیکن انسانوں کو جو اللہ نے ہمیشہ رسول بنا کر بھیجا ہے تو اس میں کیا حکمت؟
اس کے بجائے ایک تجویز ہم اور پیش کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ جیسے بارش ڈائریکٹ آتی ہے، کوئی بیچ میں واسطہ نہیں ہے، ہر آدمی کے کھیت میں پانی برس جاتا ہے، ہر ملک میں برس جاتا ہے، جس میں کوئی واسطہ نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنی وحی اور اپنی کتاب ہر انسان کے پاس بھیج دے ڈائریکٹ. بیچ میں نبی کا کیا واسطہ ضروری ہے؟ نہ انسان نبی نہ فرشتہ نہیں، اللہ کی وحی ڈائریکٹ آ رہی ہے ہر آدمی کو. قرآن نے جواب دیا کہ ہم نے یہ شکل اس لیے نہیں اختیار کی ہے، ہمیشہ ہم نے رسول اور نبی کسی انسان کو بنا کر بھیجا ہے، اسی ضابطے کے مطابق ہم نے آپ کی طرف وحی نازل کی ہے، تمام انسانوں کی طرف ڈائریکٹ وحی نہیں بھیجی. قرآن سب کے بعد ڈائریکٹ نہیں گیا. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، ہم نے آپ کی طرف قرآن اتارا. آپ کا توسط کیوں لیا گیا ہے؟ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، تاکہ واضح کریں، سمجھائیں، کھول کر بیان کریں آپ لوگوں کے لیے، لوگوں کے فائدے کے لیے اس وحی کو جو وحی ان کی طرف بھیجی گئی، اتاری گئی. یعنی یہ قرآن حضور کی طرف نہیں، یہ تو سارے انسانیت کے لیے وہی قرآن آیا ہے، مگر ساری انسانیت کے لیے جو قرآن آیا ہے وہ حضور کے توسط سے اس لیے آیا ہے تاکہ حضور اسے سمجھائیں، اس کو وضاحت کریں. اسی کو میں نے کہا تھا کہ پیغمبر کا دخل تبیین و تشریح کا ہے، اور پیغمبر کی تبیین و تشریح سے میں نے ابھی مثال دیجیے گا، اقیم الصلاۃ اگر ہر انسان پر آئے گا تو 2000 حدیثیں ہر انسان پر وحی کرنی پڑیں گی، اور ایک شخصیت کو منتخب کر کے سارا اسے سمجھا دیا اور وہ سمجھاتا رہا. تو انسان نبی کا توسط اس لیے لیا گیا ہے کہ وہی لوگوں تک سمجھا کر کے پہنچائی جائے. دیکھو فرشتہ وضاحت نہیں کر سکتا، فرشتہ وضاحت نہیں کر سکتا. کیوں؟ ہمارے مزاج کو فرشتہ نہیں جانتا. فرشتہ مختلف مزاج رکھتا ہے، ہماری نفسانی، ہماری تقاضے ڈیمانڈ اور ہیں، ہماری ضرورت ہے وہ جانے گا جو ہمارے جیسا ہے. تو نبی انسان ہوگا، رسول انسان ہوگا، تو انسان ہونے کے ناطے انسانوں کی ضروریات وہ جانے گا، اور وہ انسانوں کی ضروریات ذہن میں رکھ کر ان کے لیے جو احکام اور مسائل بیان کرنے وہ کرے گا. فرشتہ ہماری ضرورتیں نہیں جان سکتا. تو فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. اب ذرا سا غور کرو، چھوٹا سا پوائنٹ، دو چیزیں نکلی. ایک تو جو حضور کی طرف الذکر اتارا گیا، الذکر یعنی قرآن، پھر اس الذکر کی تبیین و تشریح حضور نے کی. یہ کیا چیز ہے تبیین و تشریح؟ یہی حدیث ہے. لہذا قرآن حجت ہے، تو قرآن کی جو تبیین و تشریح اللہ کے نبی نے پیش کی وہ حجت کیوں نہیں؟ اور اگر وہ حجت نہیں ہے تو پھر اللہ کو ایسا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ڈائریکٹ قرآن پیش کیا جاتا، لوگ جیسا بھی نہ سمجھتے رہتے. نہیں، قرآن جو اللہ کے یہاں سے آیا ہے کس کے لیے آیا ہے؟ تمام انسانوں کے لیے. اس قرآن پر عمل کیسے کرنا ہے؟ اس پر عمل اس طرح کرنا جس طرح سے اللہ کے نبی نے سمجھایا ہے، اس طرح سے عمل کرنا ہے. اور اللہ کے نبی نے وہ ساری باتیں جہاں سمجھائی انہی کا نام حدیث ہے. لہذا اس آیت کریمہ سے قرآن کے 7 حدیثوں کا حجت ہونا ثابت ہوا. اگر حدیث حجت نہیں ہے تو نبی کی تبیین و تشریح کا کوئی حاصل ہی نہیں رہتا. خیر آگے چلیے، آگے بہت اہم نکتہ ہے. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. اور تاکہ اس لفظ پر غور کرو، اور تاکہ یعنی قرآن ڈائریکٹ انسانوں کے پاس کیوں نہیں آیا؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس کیوں آیا؟ 2 وجہ سے. ایک وجہ تو یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس قرآن کو کھول کے سمجھائیں، اور دوسری وجہ تاکہ کا مطلب یہ ہے دوسری وجہ، اور تاکہ وہ سوچیں، وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اور تاکہ وہ سوچیں. وہ کون؟ امت، قیامت تک کی پوری امت، صحابہ سے لے کر قیامت تک کی پوری امت یہ بھی سوچیں
اسی کا نام قیاس ہے۔ یہ جو امت سوچتی ہے، جن میں سوچنے کی صلاحیت ہے، غور و فکر کرنے کی صلاحیت ہے، اور وہ سوچتی ہے اور قیامت تک کے مسائل قرآن و حدیث میں سے نکالتی رہتی ہے، وہ بھی کوئی قیاس کی حجت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور کے ذریعے یہ قرآن بھیجا ہی اس لیے ہے کہ حضور ایک راہ ڈالیں، قرآن کو سمجھائیں، اس کی تبیین و تشریح کریں، اور حضور کی راہ پر حضور کی امت چلے، اور حضور کی امت بھی اسی قرآن کریم میں غور کرے، اور اس قرآن کریم کے ساتھ حدیثوں میں بھی غور کرے، اور دونوں میں غور کر کے نئے پیش آنے والے مسائل کے احکام اسی قرآن و حدیث میں سے نکالیں۔ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ کا یہ مطلب۔ سن 9 ہجری میں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کا گورنر بنا کر بھیجا۔ جب وہ رخ چلے تو حضور ان کو الوداع کہنے کے لیے، رخصت کرنے کے لیے مدینہ سے باہر دور پر تشریف لے گئے۔ آخری نصیحتیں فرمائی، ان نصیحتوں میں سے ایک نصیحت یہ کی، یہ پوچھا کہ معاذ تم وہاں جا رہے ہو، حکومت تمہارے حوالے ہوگی، لوگوں کے جھگڑے آئیں گے، فیصلے کرنے ہوں گے، بما تقضی، کس طرح سے فیصلے کرو؟ تو حضرت معاذ نے کہا اقبل کتاب اللہ، یا رسول اللہ جو قرآن کریم میں ہے، قرآن کریم سامنے ہے تو فیصلے کروں۔ حضور نے فرمایا فَإِن لَّمْ تَجِدْ فِي کتاب اللہ، اگر تمہیں کوئی کسی معاملے کا حکم قرآن میں نہ ملے تو فرمایا اقبل بسنت رسول اللہ، میں اللہ کے رسول کی سنت اور حدیثوں کو سامنے رکھ کر فیصلہ کروں۔ حضور نے فرمایا فَإِن لَّمْ تَجِدْ فِي، اگر حدیثوں میں بھی تمہیں جو اب تک جتنی حدیثیں تمہارے سامنے آ گئی اس میں اس کا حکم نہ ملے تو حضرت معاذ نے فرمایا اجتہد رأیی ولا آلو، میں اپنی سوچ کو تھکاؤں گا، انتہائی غور و فکر کروں گا قرآن و حدیث میں۔ اسی کا نام اجتہاد ہے۔ لفظ اجتہاد کے معنی ہی اپنی سوچ ہوگی کہ وچار کو تھکا دینا، جتنی انرجی ہے سوچنے کی وہ ساری خرچ کر دینا قرآن و حدیث میں، یہی اجتہاد کے معنی ہے۔ ولا آلو، اور ذرا کوتاہی میں نہیں کروں گا۔ یہ وہ قیاس ہے کہ قرآن و حدیث میں نہیں ملے گا تو میں قرآن و حدیث میں غور کروں گا، سوچوں گا، اور انتہائی درجہ سوچوں گا، اور ذرا کوتاہی نہیں کروں گا، اور جو میری سمجھ میں آئے گا وہ فیصلہ کروں گا۔ یہ قیاس سے فیصلہ ہے۔ حضور نے فرمایا الحمدللہ الذی وفق رسول رسولہ لما یحب ویرضی، فرمایا اللہ کا شکر ہے اس نے اپنے رسول کے نمائندے کو وہ بات سجھائی جسے اللہ اور اللہ کے رسول پسند کرتے۔ اللہ اور اللہ کے رسول جس بات کو پسند کرتے ہیں وہ اللہ نے ان کو سجھا دی۔ حضور یہ جو حضور نے موضوع چھیڑا ہے وہ حضور یہی سمجھانے کے لیے چھیڑا ہے۔ پوچھا کیسے فیصلہ کرو گے تو یہی کہنے والے ہیں قرآن سے فیصلہ کرو، وہ پوچھے کہ قرآن میں نہ ملے تو وہ یہی کہنے والے ہیں حدیث سے فیصلہ کروں گا۔ پھر جب حضور پوچھیں گے قرآن و حدیث میں نہ ملے تو حضرت معاذ جو ہے یہ الجھ کر کھڑے ہو جائے کہ ایسے پھر میں کیا کروں، تو حضور بتلائیں گے کہ تمہیں پھر قرآن و حدیث میں مسئلہ نہیں ملا، تمہیں یہ کرنا ہے۔ مگر اللہ کے رسول کا رسول تو اللہ کے رسول کی تربیت سے اتنا آگے پہنچ چکا ہے کہ اللہ اور رسول کو جو بات پہنچ معلوم ہے، پسند ہے، اس کے دل میں اللہ تعالیٰ نے ڈال دی، اور وہ حضور کے بتلائے بغیر انہوں نے وہی بات بتلائی۔ اجتہد رأیی ولا آلو، میں اپنی سوچ بچار قرآن و حدیث میں تھکاؤں گا اور ذرا کوتاہی نہیں کروں گا۔ یہی وہ قیاس ہے۔ قرآن و حدیث میں سوچ بچار کو تھکانا ہے، اس میں سے مسائل مستنبط کرنے ہیں۔ تو قیاس کی اولاً تو قیاس ایک ٹول ہے، ڈوئی ہے، اصول ثلاثہ میں سے مسائل نکالنے کے لیے ذریعہ اور آلہ ہے، اور اس کی حجیت کا قرآن کریم کی اس آیت میں ذکر ہے۔ اگر قیاس حجت نہیں ہے تو امت کے سوچنے کا یہاں تذکرہ کرنے کا کوئی مطلب ہی نہیں، جس سوچنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور اس آیت کریمہ میں انسان کے توسط سے قرآن کیوں بھیجا گیا اس کے 2 ریزن بتائے۔ پہلا ریزن یہ ہے کہ اللہ کا رسول جس کے توسط سے قرآن آیا ہے اسے ڈسپلے کرے گا، وہ اس کی ایکسپلینیشن کرے گا،
وہ اس کو خوب کھول کر کے اس کے بات کرو. مگر قیامت تک کے سارے مسائل تو حضور نہیں کھولیں گے، کیونکہ قیامت تک جو باتیں پیش آنی ہیں اگر وہ ساری حضور اپنے زمانے میں بیان کر دیں گے تو صحابہ کتنا یاد کریں گے. جتنی باتیں اس زمانے میں قرآن ہیں اتنی تو بیان کریں گے. اور حضور نے جس طرح سے قرآن و حدیث سے ان کے احکام نکلے ہیں صحابہ نے دیکھے تو حضور نے اس طرح نکالے. اب صحابہ اسی راہ پر چل کر صحابہ کے زمانے میں جو نئی باتیں آئیں گی ان کے احکام نکالیں. صحابہ کے بعد اگلے آئے، پھر اگلے آئے، پھر اگلے آئے، پھر اگلے آئے. آج اگر ایسا نئی بات پیش آتی ہے تو آج اللہ کے فضل سے امت میں ایسے علماء ہیں کہ قرآن و حدیث میں غور کر کے اس کا حکم نکالیں گے. اور قیامت تک ایسے علماء ہمیشہ موجود رہیں گے. یہاں رک کر کے یہ قاعدہ سے وقت بہت ہو رہا ہے لیکن یہ قاعدہ سمجھو، اسلام میں اجتہاد جاری ہے یا اس کا دروازہ بند ہو گیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس کا دروازہ بند بھی ہو گیا ہے اور جاری بھی. یہ کیا بات کہی؟ یہ بات یہ کہی کہ اسلام میں ریسرچ نہیں، جو مسائل طے ہو گئے پھر اکثر نو لے کر بیٹھے ہیں ویسے کرنے کے، یہ نہیں ہے. جس معنی کر کے اجتہاد کا دروازہ بند ہو گیا. ریسرچ لفظ کے معنی سمجھو الگ الگ کر کے نئے سرے سے تحقیق شروع. جو مسائل اجماع مجتہدین کے زمانے میں طے ہو گئے، اس اتفاقی طے ہوئے یا اختلافی طے ہوئے، جو طے ہو گئے بابا بس رہنے دو اسے. اب اس میں ریسرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اسے اکثر نو لے کر پورے اتنے بیٹھو گے تو اختلاف اور آگے بڑھے گا، اختلاف کم نہیں ہوگا. لہٰذا اس معنی کر کے تو اجتہاد کا دروازہ بند ہے. اور جو نئے زمانے کی نئی ضرورتیں ہیں وہ نئی ضرورتوں میں اجتہاد نہیں ہوگا تو آخر اس کے احکام کہاں آسمان سے اتریں گے؟ آج جو روز نئی نئی باتیں، جو نئی نئی ضرورتیں پیش آتی ہیں اور قیامت تک معلوم نہیں کیا کیا باتیں اور ضرورتیں پیش آئیں گی. ان کے احکام اگر قرآن و حدیث سے نہیں نکالیں گے، قرآن و حدیث سے احکام نکالنے کا نام اجتہاد. اگر قرآن و حدیث سے احکام نہیں نکالیں گے تو کہاں سے نکالیں گے؟ لہذا اس سلسلے میں اجتہاد جاری ہے اور قیامت تک جاری رہے گا. اجتہاد کبھی بند نہیں ہو سکتا. لہذا جو لوگ یہ کہتے ہیں اجتہاد کا دروازہ 10% بند ہو گیا ہے، رونگ. اور جو یہ کہتے ہیں کہ اجتہاد کے دروازے کے دونوں پٹ کھلے ہیں، رونگ. یہ بھی بات غلط ہے، یہ بھی بات غلط ہے. ایک پٹ بند کر دیا ہے، ایک پٹ کھلا ہے. جو پیچھے مسئلے طے ہو گئے ان کو اثر نو چھیڑنے کی اجازت نہیں ہے، ریسرچ کی اجازت نہیں ہے. اور نئے مسئلے آئے وہ قرآن و حدیث میں جو غور و فکر کر کے نکالو. یہ ایک تمہیدی بات ہے، اس کو مجھے پھیلانا تھا آگے، لیکن اب میں اسے نہیں پھیلاؤں گا. کچھ وقت تک ایسے بھاری مشکل مضامین بیان کیا ہے جو دماغ تھکتا ہے، اور دماغ تھک گیا پھر مضامین کیچ نہیں کرتا. ٹیپ ریکارڈ تو کیچ کرتا رہتا ہے مگر دماغ کیچ نہیں کرتا. اس لیے اچھا پھر اس کو پھیلانے کی ضرورت ہمارے ہندوستان کے بھولے بھالے لوگوں کے لیے ہے. آپ جیسے سمجھداروں کے لیے، عقل مندوں کے لیے پھیلانے کی ضرورت بھی نہیں. اس لیے آپ حضرت اللہ سے تفصیل اشارہ آپ حضرت سے پھیلائیں کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے. آج مسلمانوں میں جو اختلافات ہیں، حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، اس کو آپ اپنے ذہنوں میں خود پھیلائیں. ساری بنیادی باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے. اور ایک چھوٹا سا نقطہ ذکر کر کے جو پچھلی باتیں طے ہوئی ان باتوں کو ریسرچ کرنے بیٹھو گے، اکثر نو ان کے بارے میں بحثیں کرو گے تو اگر سرسری بحث کرو گے پھر نیا اختلاف کھڑا ہوگا، اور گہرائی میں جاؤ گے تو اونٹ اسی کروٹ بیٹھے گا. پھر فائدہ کیا ریسرچ کرنے کا؟ میں مثال دوں. سعودی گورنمنٹ آئی، سعودی گورنمنٹ کے یہاں ان کا جو مسلک ہے وہ مسلک ہے حنبلی، امام احمد کے متبع. اور امام احمد علیہ الرحمہ کا مذہب یہ ہے کہ ایک مجلس میں 3 طلاقیں دی گئی تو 3 اپڑ جاتے. ایک جملے میں لپیٹ کر 3 طلاقیں ایک ساتھ دی گئی 3 اپڑ.
جو چاروں ائمہ کا مذہب، امام احمد کا بھی یہ مذہب ہے۔ پھر حنابلہ میں ایک بہت بڑی شخصیت پیدا ہوئی، علامہ ابن تیمیہ۔ علامہ ابن تیمیہ اس مسئلے میں اختلاف رکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ایک ساتھ اگر ایک مجلس میں طلاق دی ہیں، ایک جملے میں طلاق دیے ہیں، 2 یا 3 تو ایک ہی پڑے۔ کیا ابن تیمیہ کا انفلوئنس ان پر بہت زیادہ ہے، کیونکہ ابن تیمیہ بدعات و خرافات کے مسلح ہیں، اور بدعات و خرافات کے سلسلے میں جو انہوں نے تحریک شروع کی تھی، اس کو محمد ابن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے اور پانی دیا اور آگے بڑھایا، اور اسی تحریک پر یہ سعودی گورنمنٹ ہے۔ تو اب جیسے وہ امام احمد ان کے بڑے ہیں، محمد ابن عبد الوہاب بھی بڑے ہیں اور ابن تیمیہ بھی بڑے ہیں، اب ان کے لیے پریشانی کھڑی ہو گئی کہ کورٹ میں قاضی فیصلہ کس کے قول پر کرے گا، امام احمد کے قول پر کرے گا یا ابن تیمیہ کے قول پر کرے گا۔ یہ بڑی الجھن کھڑی ہوئی۔ سعودیہ میں جو قاضی ہیں، کورٹیں ہیں، وہاں یہ جھگڑے آئیں گے۔ ایک آدمی نے شوہر کو یوں طلاق دیا، شوہر نے بیوی کو یوں طلاق دی، ایک پڑھی یا 3 پڑھی، قاضی کیا فیصلہ کرے گا، امام احمد کے قول پر کرے گا یا ابن تیمیہ کے قول پر کرے گا؟ تو آج سے 30 سال پہلے کا قصہ بتا رہا ہوں۔ آج سے 30 سال پہلے سعودی گورنمنٹ نے ہیئت کبار العلماء بنائی، یعنی اپنے ملک کے بڑے بڑے علماء کی ایک کمیٹی بنائی۔ 6 آدمی تھے اس میں، پورے ملک کے سب سے بڑے بڑے جو علماء تھے، 6 آدمیوں کی ایک کمیٹی بنائی اور ان کو یہ مسئلہ سونپا، ابن تیمیہ کی رائے، امام احمد کی رائے، ان دونوں کو پرکھو، قرآن و حدیث کے مطابق کون سی رائے، تاکہ وہ کورٹ میں اس کے مطابق فیصلے ہو۔ اس ہیئت کبار علماء نے 3 سال اس مسئلے پر ریسرچ کیا ہے، غور و فکر کیا، 3 سال، اور 3 سال کے بعد انہوں نے رپورٹ دی۔ وہ رپورٹ سب سے پہلے چھپی تھی، الجامعۃ الاسلامیہ نام کا ایک منتھلی رسالہ نکلتا تھا حکومت کے رابطے کا، اس میں وہ سب سے پہلے پورا نمبر چھپا۔ پھر یہ تو 30 سال پہلے پرانی ہو گئی۔ پھر اللہ جزائے خیر عطا فرمائے، حضرت مولانا رشید احمد لدھیانوی قدس سرہ کو انہوں نے احسن الفتاوی کی 5ویں جلد میں وہ سارا فوٹو اسٹیٹ کر کے وہ سارا مجلہ عربی ہی میں لے لیے، اس لیے اب یوں محفوظ ہو گئے، اسے دیکھنا احسن الفتاوی میں دیکھو۔ وہ جو 3 سال انہوں نے ریسرچ کی، مسئلے پر اور تحقیق کی، تو ان کا فیصلہ یہ ہوا کہ قرآن و حدیث کے مطابق رائے امام احمد کی ہے، ابن تیمیہ کی نہیں ہے۔ ہے تو کبار علماء نے فیصلہ دیا ہے کہ امام احمد کی جو رائے ہے کہ وہ جتنی طلاقیں دو گے ایک مجلس میں ساری پڑھیں گی، قرآن و حدیث کے مطابق امام احمد کی رائے ہے، امام ابن تیمیہ کا اختلاف صحیح نہیں ہے، ان کی رائے صحیح نہیں ہے، اور یہ گول گول فیصلہ نہیں ہے۔ پھر پورے دلائل کا جائزہ لیا ہے، 500 صفحے کا رسالہ ہے، اور تمام آیتیں حدیث ہیں، ان کے مستدل، اس کا کیا مطلب، اس کا کیا مطلب، پورا اینالائز کیا اور فیصلہ دیا ہے۔ چنانچہ حکومت نے عورتوں کو یہ احکام نافذ بھیج دیے کہ طلاق کا مسئلہ آئے گا، امام احمد کے قول پر فیصلہ ہوگا، ابن تیمیہ کے قول پر فیصلہ نہیں ہوگا۔ یہ میں نے ایک مثال دی، جس مثال میں پرانے مسئلے جو طے ہوئے ہیں، اختلافی ہوئے ہیں یا اجماعی طے ہوئے ہیں، اگر انہیں ریسرچ کرنے بیٹھو گے تو اگر سرسری ریسرچ کرو گے تو ایک نئی رائے پیدا ہو جائے، اور اگر گہرائی کے آخری حد تک جاؤ گے تو وہ دوسری کروٹ بیٹھے گا۔ لہذا ان پرانے مسائل کو دائرے اجتہاد میں دوبارہ لانا، یہ تو دین کو تختہ مشق بنانا ہے، اس لیے اس معاملے میں اجتہاد کا دروازہ بند ہے، اس پر دوبارہ غور کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، نئے زمانے کی جو ضرورت ہے جو خوب غور کرو اور قرآن و حدیث میں سے ان کے مسائل نکالو۔ یہ کچھ ضروری باتیں تھیں، جو یہ صرف کوئی تفصیل نہیں، یہ صرف اصولی باتیں، اور میں کیا کہنا چاہتا ہوں وہ بھی آپ حضرات سمجھ رہے ہیں، آپ کے چہرے بتا رہے ہیں کہ وہ آپ سمجھ رہے ہیں۔ لہذا آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بعدد من صلی وسلم۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ
وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم عافنا واعف عنا واغفر لنا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين.